کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول کا امر پورا کرنا ہے۔ یہ جو آپ صحابہ کرام کے ساتھ غیر موضوع کے واقعات سنتے ہیں نا، آپ یہ کہہ کے بات ہی ختم کر دیتے ہیں، جی وہ تو صحابی نہیں ہے، جی ہاں بس ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح مدد کی ہے رسول کی، ہم قیامت تک ایمان والوں کی مدد انبیاء کی طرح کریں گے، یہ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مدد کا زمانہ چلا گیا۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، مدد کے ضابطے ہیں، اسباب مدد کے ضابطے نہیں ہیں، کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، ضابطے اللہ کے احکام ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم حکم پورا کرو ظاہر کے خلاف، ہم مدد کریں گے ظاہر کے خلاف۔ آسان بات ہے، تم حکم پورا کرو ظاہر کے خلاف، ہم مدد کریں گے ظاہر کے خلاف۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، دو راستے ہیں اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے، دو راستے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے۔ ایک راستہ کائنات کا ہے، ایک راستہ کائنات کا ہے کہ آپ سبب بنا کر اللہ کو پیش کریں۔ جی ہاں، میں بالکل آپ سے بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، آپ سبب بنا کر اللہ کو پیش کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے سبب پر آپ کو کامیاب کر دیں۔ یہ کامیابی کا راستہ کافر کا ہے، خدا کی قسم کافر کا ہے۔ آپ ثابت کر دیجئے کہیں، آپ ثابت کر دیجئے کہیں کہ یہ سبب بنا کر اللہ کو پیش کیا جائے کہ اللہ میرا سبب یہ تیرا وعدہ ہے۔ یہ راستہ کفر کا ہے، یہ کام اللہ کو نہ ماننے والوں کا ہے کہ وہ اسباب بنا کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کوشش کی ہے، باقی اوپر والے کا جو فیصلہ ہو۔ یہ آپ دیکھ لیجیے، آج آپ کو بے شمار غیر مسلم ڈاکٹر ایسے مل جائیں گے کہ آپ ان سے کہیے کہ میرا علاج کیجئے، وہ آپ کی اولاد کے ہونے کا علاج کریں گے آپ کا۔ اور ایک غیر مسلم ڈاکٹر میرے سامنے کہا، اس نے ایک صاحب سے کہ بھئی میں نے تو آپ کا علاج کر دیا ہے، باقی اولاد تو اوپر والا دے گا تو ملے گی، میرا تو ہاتھ میں ہے نہیں۔ جی آپ بتائیے دوسرے، آپ اتنا ایمان اس کے پاس بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ سبب میرے ذمہ ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بتائیے آپ، اگر ایک مسلمان یہ کہتا ہے، ایک مسلمان یہ کہتا ہے اسباب ہم بنائیں گے، کام اللہ بنائیں گے، تو بتائیے تو صحیح کہ ایک مشرک میں ایک مومن میں کیا فرق ہوا؟ دماغ مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، دماغ مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ بتوں سے نہیں ہوتا، بتوں کا انکار کرتے ہیں، اور دماغ کہتے ہیں میرے سے بات بیٹھ گئی کہ شاید ان کے دماغ پر کوئی اثر ہے، یا ان پر کوئی اوپری ہوا یا اثر ان پر ہو گیا ہے، یا کوئی جنات ان پر مسلط ہے جو یہ باتیں ان سے کہلواتا ہے۔ دماغ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا علاج کروں گا۔ یا اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علم کتنا تھا۔ ایک مشرک آ کر کہتا ہے آپ دیوانے ہیں، میں آپ کا علاج کرتا ہوں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ٹھیک ہے، آپ کیجئے علاج، آپ میرے علاج کیجئے، میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی قرآن بھی نہیں پڑھ کے سنایا، بلکہ آج کل کے خطبہ اور مقررین جو بیان سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں، آپ نے وہ خطبہ پڑھ کے سنایا۔ پڑھی آپ روایت، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من سیئات اعمالنا۔ آپ نے پورا خطبہ جو مقررین پڑھتے ہیں بیان سے پہلے، وہ خطبہ آپ نے پڑھ کے سنایا اس کو، دماغ کو۔ دماغ کہتا ہے آپ کے خطبے، آپ کے ان الفاظ کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنا اثر ہے۔ جی ہاں، وہ پڑھی ہوئے ہے۔ دماغ نے کہا محمد میں آپ کا علاج کروں گا، میں جو اصل بات کہنا چاہتا تھا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، مگر دماغ مشرک نے ساتھ میں یہ کہا علاج کی کوشش تو میں کروں گا، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بتائیے آپ، اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی ہم اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، باقی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سنیے آپ، سنیے کیا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مسلمان کا یہ کہنا اسباب ہم اختیار کریں گے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ، یہ ضابطہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے کہ تم اسباب بناؤ میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ مومن کے ساتھ معاملہ اللہ کا یہ نہیں ہے۔ مومن کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ تم عمل بناؤ میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ ہم نہیں کہتے آدمی اسباب چھوڑ دیں، بلکہ بات اتنی سی ہے کہ عمل کو سبب پر مقدم کر دے، عمل کو پیچھے کر دے، عمل کو پیچھے کرے، عمل کو مقدم کرے، اسباب کو پیچھے کرے۔ یہ مومن کا راستہ ہے۔ اور کافر جو ہے وہ تو اسباب کو آگے رکھ کے چلتا ہے، اس کے پاس عمل تو ہے نہیں۔ آپ سوچیے،
وقت ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسباب بنا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا سبب ہے تو کامیاب کرنے والا ہے. دکاندار کو دیکھو گے وہ بیٹھا رو رہا ہے کہ اللہ یہ میری دکان ہے، نفع تیرے ہاتھ میں. زمیندار کہہ رہا ہے اللہ یہ میرا زمیندارہ ہے، فصل تیرے ہاتھ میں. جی ہاں. بیمار کہہ رہا ہے اللہ یہ میری دوا ہے، شفا تیرے ہاتھ میں. میں اس بات سے حیران ہوں، میں اس بات سے حیران ہوں کہ جب دوا مسلمان غیر مسلم کے درمیان برابر ہے، زمیندارہ مسلمان غیر مسلم کے درمیان برابر ہے، تجارت مسلمان غیر مسلم دونوں کر رہے ہیں، ان میں آپ فرق تو کریں کسی طرح. سوچیے نا میں کیا بول رہا ہوں، آپ فرق تو کریں. آپ ذرا دماغ کو لگائیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ فرق تو کریں. جو بات ایک کافر کی ہے وہ بات ایک مومن کی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے. مشرک بھی یہ کہہ رہا ہے دعا میں کہ اللہ میری زمین ہے تو دینے والا ہے، مسلمان بھی یہ کہہ رہا ہے جی میرے زمیندارہ ہے تو اللہ دینے والا ہے. میں کہتا ہوں فرق کیجئے. فرق یہ ہے، آپ سنیے، فرق یہ ہے کہ مومن دعا میں اللہ کے سامنے عمل پیش کرے گا، اللہ کے سامنے عمل پیش کرے گا. آپ غور کیجئے وہ 3 آدمی جو غار میں داخل ہوئے تھے بارش سے بچنے کے لیے، اچانک بارش ہو گئی، وہ غار میں داخل ہو گئے. اللہ نے امتحان لیا ان کا. میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. اللہ نے امتحان لیا ان تینوں کا کہ یہ اس وقت اس غار سے نکلنے کے لیے مجھے کیا پیش کرتے ہیں. میں بہت آسان مثال دے رہا ہوں. یہ غار سے نکلنے کے لیے مجھے کیا پیش کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ کہتے کہ اے اللہ تو اس غار میں کوئی زلزلہ لیا جس شیطان کو ہٹا دے، یا کوئی جنات بھیج جس شیطان کو ہٹا دے، یا کوئی فرشتہ بھیج جو اس شیطان کو سرکا دے، ہمارے نکلنے کا راستہ ہو جائے. فرشتہ، کوئی جن، کوئی زلزلہ، کوئی پانی کا بہاؤ نہیں مانگا گیا اللہ سے. تینوں نے بیٹھ کر یہ عمل، جو نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ دیکھو اس عذاب سے نکلنے کے لیے، اس موت کے منہ سے نکلنے کے لیے آج کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اللہ کے سامنے عمل پیش کرو. سوچیے آپ، روایت مشہور روایت ہے، سب پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اس کو، لیکن اس کا مقصد کیا تھا اس کو لوگ جانتے نہیں. تینوں نے اپنا عمل پیش کیا. اے اللہ میرے والدین بوڑھے، میں اپنے والدین کے لیے، میرا معمول یہ تھا کہ میں جب آتا تھا بکریاں چرا کر پہلے والد کو دودھ پلایا کرتا تھا. اب تو فیشن آ رہا ہے میوات میں. جی ہاں، وہ فیشن خبریں کیا ہے؟ فیشن یہ ہے کہ یہ تو بوڑھے ہو گئے، یہ تو کچھ کرنے نہیں دیں گے ہمیں، یہاں سے نکلو چلو کہیں اور. جی ہاں، کوئی امریکہ جاوے گا، کوئی کینیڈا جاوے گا، کوئی کہے گا کہ جی میں تو زمیندارہ ہے میرا، میں تو اسے بیچ دوں اور جا کے امریکہ جا کے ڈاکٹر بن کے آ جاؤں. رہے والدین وہ تو کر لیں گے گزارا کسی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جانور پنا ہے کہ آج کے جوان ہو کر جب کھانے کمائے لائق ہو جائے تو والدین کو چھوڑ دے. یہ کسی دنیا میں جتنے جانور ہیں آپ ایک جانور کے بارے میں ثابت کر دو کہ ان جانوروں کا بچوں کا بڑے ہونے کے بعد اپنے والدین سے کا تعلق باقی رہتا ہے. آپ ثابت کر دو. کیا بکرے، کیا بھینسیں، کیا پرندے، کیا درندے، کیا چرندے، سب کا اصول یہ ہے جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے والدین کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. نہیں پہچانتے ہمارے والدین کون سے ہیں. یہ حال مسلمان کا ہے. جی ہاں، یہ بھی جوان ہو جاتا ہے اور جو والدین کی پرورش سے نکل کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس پر والدین بوجھ بن جاتے ہیں. سوچیے آپ، یہ ہر گھر کی بیماری ہے. یہ آج کل تو اللہ مجھے معاف فرمائے اپنی خواہشی شادیاں کرتے ہیں. بیویاں کہتی ہیں پھر بیاں شوہر سے اپنی اماں ابا کا کوئی انتظام کرو. جی ہاں، ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، یا تو آپ چلو یہاں سے یا نہ ہٹاؤ یہاں سے. نہیں سب میں تو سب تو اس کا خلق ہے بہت. اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد اللہ اکبر سب سے بڑا گناہ والدین کی کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فریضہ والدین کی کے حقوق کا ادا کرنا ہے. پڑھیے آپ قرآن پڑھیے. ان شرک ظلم عظیم وصل والدین احسانا. شرک ظلم عظیم ہے، اس کے بعد فوراً والد کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. تو میں نے عرض کیا کہ
یہ حیوانیت ہے. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس امت کے بہترین متفق علیہ چنے ہوئے آدمی ہیں اپنی افضلیت میں. دونوں بیت اللہ سے طواف کر کے نکل رہے تھے. سامنے سے دیکھا ایک جوان اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کے لیے آ رہا تھا. دونوں نے کہا دوسرے سے دیکھو یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا پیٹھ پر, اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اس وقت, چلو اسے دعا کی درخواست کرتے ہیں. سوچئے کہاں ابو بکر و عمر, کہاں ایک عام آدمی نوجوان, صرف ماں پیٹھ پر تھی اس کی. اس لیے ان دونوں نے ارادہ کیا دوبارہ چلو واپس ہوتا. وہ طواف کر رہا تھا, یہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور اس سے جوان سے کہہ رہے تھے جوان میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دے. وہ جوان اپنی ماں کو بھی لے کر کہہ رہا تھا اے اللہ عمر کے گناہ معاف کر دے. عمر پیچھے پیچھے آمین آمین کہتے جا رہے تھے. بتائیے اب یہ میوات فیشن میں آ رہی ہے یا کہ آپ بھی چلو یہاں سے, میں بھی چلوں یہاں سے, لیا چھوڑو ماں باپ کو دیا. یہ خدا کی قسم آپ جا کے دیکھیے یہود و نصارہ کے جن ممالک کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں, آج کل تو ترقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ملک کو تباہ کرنے کا اگر آپ کا انتظام ہے تو آپ بڑے ترقی یافتہ. میں کہتا ہوں پاگل پن ہے, گدھا ہے وہ آدمی جو کسی تباہی کے انتظام کے ملک کو ترقی یافتہ ملک سمجھے. اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. سوچیے آپ, جب عقل خفت ہو جاتی ہے تو آدمی کو دہشت گردی, جی ہاں, اور ظلم و تعدی ترقی معلوم ہوتی ہے. جب عقل خفت ہو جاتی ہے اور آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو دہشت گردی, جی ہاں, اور ظلم و زیادتی وہ اس کو ترقی معلوم ہوتی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ ان کو ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں جو انسانوں کو تباہ کرنے کا زیادہ اچھا انتظام رکھتے ہیں, آپ ان کو ترقی یافتہ کہتے ہیں. سوچیے اس سے بڑا پاگل کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے اندر ایک بیماری اور پیدا ہوئی ہے, آپ کے اندر ایک بیماری اور پیدا ہوئی ہے کہ آپ ایسے ظالم اور ایسے جابر لوگوں کی مصنوعات کو, ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو آپ بڑے فخر کے ساتھ خریدتے ہیں اور آپ دکھلاتے ہیں کہ میرے پاس فلاں کمپنی کی چیز ہے, میرے پاس فلاں کمپنی کی چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک چاکلیٹ بھی خریدتے ہیں کسی ظالم اسی کمپنی سے تو آپ ظالم کا خون بڑھا رہے ہیں, مظلوم کا خون چوس رہے ہیں. اتنا بھی تعاون اگر آپ کر رہے ہیں, میں آپ کو کیا مثال دوں, آپ کے شاید سمجھ میں آوے یا نہ آوے. امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی مدد العالی میں گیا ملاقات کے لیے, تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا. کہنے لگے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے کپڑا دیا ہدیہ میں. قصہ ہے, کسی نے کپڑا حضرت کو ہدیہ میں دیا. اس نے کہا جی یہ بہت نرم کپڑا ہے, آپ اس کا عوام بنا لیں. ٹھیک ہے, بنا لیا. مدنی نے کہا مولانا ریاض صاحب سے, مودی ریاض تمہارے عمامے کا جو کپڑا ہے وہ مجھے انگلینڈ کا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے. اچھا جی حضرت, فوراً اتارا اور یہ کہا کہ حضرت مجھے معلوم نہیں تھا, معذرت ہے. مولانا مدنی نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی شخص سر پر پاخانہ رکھنے کے لیے دے دے تو کیا وہ سر پر رکھ لے گا؟ یہ مثال مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کپڑے کی دی جو کپڑا انگلینڈ کا بنا ہوا تھا. ہم بتائیے کہاں بڑے تھے, کہاں کیا ان کا تقویٰ تھا اور کیا ان کو نفرت تھی باطل نظام سے. کیا اس زمانے کے مسلمان کو فخر ہے کہ وہ فلاں کمپنی کی چیزیں دیا. لوگ اپنی خواہشات کے ذریعے باطل کو قوت پہنچا رہے ہیں.
جی ہاں، ادھر جہاد کی بات کرتے ہیں، ادھر جہاد کی بات کرتے ہیں اور ادھر دشمن کا ہی مدد کرتے ہیں. جی ہاں، سوچیے آپ، ادھر جہاد کی بات کرتے ہیں، ادھر دشمن کی مدد کرتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے ایک چاکلیٹ بھی آپ اس کو دلواتے ہیں اور اس سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے فلاں یہودی کمپنی کی مدد ہوتی ہے، تو آپ اسلام کے خلاف مدد کر رہے ہیں، آپ اس کے مجرم ہیں. آپ سوچیے آپ اس، مگر چونکہ احساس مردہ ہو چکا ہے. جی ہاں، ان باتوں کو لوگ غلو کہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بات ساری ہے کہ اس شخص نے عمل پیش کیا. میں اس کو میں کہنا چاہتا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس شخص نے کہا اے اللہ، میں اپنے والدین کے سرانے پوری رات کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لے کر کہ جب بھی اٹھیں گے تو ان کو دودھ پلاؤں گا. اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تو چٹان ہٹا دے. چٹان سرک گئی، حالانکہ یہ کوئی ذکر کا، تلاوت کا، تہجد کا، نماز کا، حج کا، روزے کا، زکوٰۃ کا عمل نہیں. یہ ایک اخلاقی لائن کی بات ہے. احسان کیا اس نے اخلاق میں والدین پر. دوسرا عمل پیش کیا کہ اے اللہ، میری چچا کی لڑکی جس سے مجھے بے انتہا محبت تھی، دنیا میں کوئی ایسی محبت کی مثال پیش کر نہیں سکتا جیسی محبت مجھے اس سے تھی. اے اللہ، ایک دن آیا کہ وہ لڑکی کچھ قید سالی میں آ گئی، تنگی میں آ گئی، پریشان ہو گئی اور محتاج ہو کر اسے خیال یہ ہوا کہ وہ لڑکا مجھ سے محبت کرتا ہے، کاش ممکن ہے وہ میرا کچھ ساتھ میری مدد کر دے. وہ اس محبت کی وجہ سے میرے پاس آئی کہ میری مدد کر، میں پریشان ہوں. اس لڑکے کو خیال یہ آیا کہ میں مدت سے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، آج اس کا موقع لگ گیا ہے، اس کی مجبوری ہے اور مجھے اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنی چاہیے. سوچیے آپ، وہ کہتا ہے اے اللہ، میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا اور میرے اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تنہا تھے ہم دونوں. 300 اشرفیاں سونے کی میں نے رکھی ہوئی تھی کٹھی باندھ کر اسے دینے کے لیے. 300 اشرفیاں سونے کی، کہ یہ اشرفیاں تیرے لیے، تو اپنے بدن کو میرے حوالے کر. سوچیے آپ، یہ ایک بات ہے. یہ سب سے بڑا کمینہ شخص ہے وہ شخص، سب سے بڑا کمینہ ہے وہ شخص جو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے. اور یہ چیز اللہ مجھے معاف کرے، آپ بھی معاف کریں. یہ بیماری وکلا میں، ڈاکٹروں میں زیادہ ہے. سب وکلا میں، ڈاکٹروں میں یہ بیماری زیادہ ہے، کیونکہ وکالت اور ڈاکٹری. آپ ذرا پیچھے جائیے صحابہ کے دور کی طرف، تو آپ کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کو ملے گا کہ وکالت کی اور ڈاکٹری کی کو کبھی بھی پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا گیا. بڑے بڑے اطباء ہوتے تھے، وہ اپنا کوئی کاروبار کرتے تھے اور غریب آدمی کو کوئی نسخہ لکھ دیا، کسی کو دوا بتلا دی، کسی کو دوا بنا کے دے دیا. یہ آدمی مجبور ہے بیماری سے، بیمار آدمی سے میں فائدہ اٹھاؤں. وکالت کیا ہے؟ وکالت، وکیل سنے وکالت کسے کہتے ہیں؟ وکیل سنے وکالت کسے کہتے ہیں؟ وکالت کہتے ہیں کسی مظلوم کی سفارش کرنے. وکالت کہتے ہیں مظلوم کی سفارش کو وکالت کہتے ہیں. سنیے میں کیا بول رہا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف توڑ کے نکلے. لوگوں نے کہا کہاں جا رہے، کہاں جا رہے؟ آپ کا اعتکاف ہے، آپ بیٹھ جائیے. فرمایا مجھے بھی خبر ہے، اعتکاف میں باہر نہیں نکلتے مسجد سے، مجھے مسئلہ معلوم ہے، مگر اس قبر والے کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے. آپ صاحب سے قبر سے اشارہ کیا؟ کہا ان سے میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی پریشان حال آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے یہ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. سوچیے
آپ سمجھتے ہیں وکالت؟ آج کل لوگ وکالت اسے سمجھتے ہیں. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.